الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے آیت نمبر 6 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 7 سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے مابین یعنی تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے، سب سے پہلے اگر گزشتہ آیات سے اس کو ملایا جائے کہ اس سورہ کی ابتدا میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے بارے میں بتایا گیا، تربیت کی گئی۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ اے ایمان والو، اگر کہیں سے کوئی خبر مل جائے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ پھیلاؤ، نہ اس پر یقین کرو، اور اس پر مختلف توجیہات سے ہم نے گفتگو بھی کی۔ آج کی آیت میں ذکر ہے کہ اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ بہت سے رشتوں میں بھی تھے، یعنی وہ کسی کے باپ تھے، وہ کسی کے شوہر تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھانجے تھے، مختلف رشتے ان کے تھے، کہ کسی کے سسر تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے۔ آپ کی پرسنل لائف کو دیکھ لیں تو آپ کی لائف کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر حدیث کہلائی، ٹھیک ہے؟ اور یہی حجتیں تمام ہیں آج کے دور میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک ایک گوشے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ بحیثیت باپ کیسے تھے، آج کے دور کے باپ کو ان سے کیا لرننگز ملتی ہیں، وہ بحیثیت شوہر کیسے تھے، یعنی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جن رشتوں میں وہ منسلک تھے ان رشتوں کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ ہاں، کچھ ایسے اشخاص جس طرح کے ان کے بارے میں یہاں پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے یہاں پر کہہ لیں کہ ایک طرح سے اصلاح کی گئی کہ آپ کے دیگر رشتے بھی موجود ہو سکتے ہیں، دیگر رشتوں سے بھی آپ رسول اللہ سے منسلک ہو سکتے ہو، لیکن تمہارے درمیان ان کی حیثیت بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام رشتوں پر ہمیشہ تم لوگوں کو مقدم رکھنی چاہیے، اور ان کے رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، وہ تمہارے لیے مقدم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے سب سے پہلے تو ہوا یہاں پر کہ وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، خبردار تم میں سے کوئی کسی وقت یہ حقیقت نہ بھولنے پائے کہ وہ پرسن ہونے کے ناطے محمد بن عبداللہ تھے، وہ رسول ہونے کے ناطے محمد الرسول اللہ ہیں، جس کا ذکر قرآن کی نص میں بھی ہے، یعنی ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو سورۃ الفتح میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو تمہارے درمیان بنفس نفیس موجود ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حیثیت تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہر حال میں مقدم رہنی چاہیے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار محض اپنے کسی مخصوص رشتے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کا کبھی خیال بھی ذہن میں نہ لائے، ٹھیک ہے؟ یعنی تمام رشتے تمہارے ان سے بجا، لیکن ان کا وہ تعلق جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ حیثیت جو رسول ہونے کی ہے، وہ ان تمام پر مقدم ہے۔ اس کے بعد جو ذکر آتا ہے نا لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کریں اکثر معاملات میں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہ کام سا کلیہ ہے۔ دیکھیں، دین اسلام جو ہے نا وہ یکسوئی کا دین ہے، اس میں جو بھی حکم ہے وہ ہر خاص اور عام کے لیے ہے، وہ جو بھی حکم ہے وہ بڑے کے لیے بھی وہی ہے، چھوٹے کے لیے بھی وہی ہے۔ یہاں پر مٹیریلسٹک سٹیٹس کسی کا نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر حج کو دیکھ لیں تو اس کی بارگاہ میں جو گئے تو جو آقا ہے، جو غلام ہے دنیا میں، وہ تمام کے تمام اس کی جناب میں گئے تو سیم ہوئے، ایک ہوئے، ٹھیک ہے؟ احرام باندھنے سے لے کر ہر حج کے ایک ایک رکن تک آپ دیکھ لیں تو تمام کو برابر رکھا گیا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد اگر کوئی بھی عبادت، نماز دیکھ لیں تو دیر از نو پرمیشن کہ آپ مسجد میں عمرہ کی ایک لائن بنائیں، اس سے کم کی ایک اور جی غلام پیچھے کھڑے ہوں، نہیں، صفوں میں تمام برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور ثواب ملنے کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں تمام برابر، ٹھیک ہے نا. یعنی عمل کیا تو جس نے جس قدر خالص نیت کے ساتھ کیا اتنا ہی اس کو اجر ہے، خواہ وہ پرسنل لائف میں امیر ہے، غریب ہے، کیسا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے. سمجھ آ رہی نا سارے معاملات کی. اب دیکھیں یہ دین ہے یکسوئی کا دین، اس کے لیے اس کے اندر تمام رولز تمام کے لیے برابر ہیں. اب یہاں پر کتنا اہم قاعدہ بتا دیا گیا، وہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول آپس کے تمہارے معاملات ہوں، ٹھیک ہے، اور ان میں تم کہو کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک بندے کی ایک رائے ہے، دوسرے بندے کی دوسری رائے ہے، اگر اللہ کے رسول علیہ باللہ وہی کے معاملے کو الگ کر کے تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق تمہارے فیصلے کرتے تو تم مشکل میں پڑ جاتے. کیوں؟ انسان کی عقل کامل نہیں ہے، انسان کو جو لگتا ہے وہ ممکن ہے کہ ویسا نہ ہو، اور میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے. جبکہ اللہ کے رسول جو اپنی زبان سے کلام فرماتے ہیں وہ قطعی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے رہنے کے لیے آیا، وہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہی اس لیے وہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا بھی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کیا تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہی ذکر آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ وہی ہی ہوتا ہے، اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں فرماتے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا نبی وہ کلام کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کرنے کا حکم دیا، وہ افعال، وہ اقوال، وہ تقاریر. اس کے باوجود اگر تم یہ سمجھو کہ جی تمہارے معاملات کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو تم یہ ہرگز توقع نہ کرو، کیونکہ تمہیں عقل کل نہیں دی گئی بحیثیت انسان. اور یہ سارا کچھ تمہارے اپنے ہی لیے بہتر ہے کہ تمہیں ایک جگہ سے پیغام آ رہا ہے اور وہ وہی ہے اور وہ قطعی ہے اور اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کیا جاتا، اس کے مطابق اس کو رولز دیے جاتے تو یہ نظم و ضبط کے بھی خلاف ہوتا اور اس سے انسان خود ہی مشکل میں پڑتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اے نبی کے ساتھ ہی اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا، مزین کر دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیز پلانڈ بہت زیادہ بہتر وہ چیز جو کہ تم نہیں سوچ سکتے اپنے لیے، ٹھیک ہے. یعنی پہلے اس بات کی طرف ساری توجہ دلا دی گئی، ٹھیک ہے، کہ اگر تمہارے مطابق فیصلے کیے جائیں تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، اس لیے رب العالمین کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ یہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین، تمہارے دلوں کو اس سے مزین کر دیا. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر، فسق اور نافرمانی کو. اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. کون؟ جو ایک وحی کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ جو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہ ہدایت کا ہونا فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل بھی ہے، ونعمہ، اور انعام بھی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اس کے ہر جتنے بھی احکامات ہیں تمہارے لیے وہ تمہارے اپنے ہی بہتری کے لیے ہیں. اس نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا تم پر انعام ہے. اور اللہ جاننے والا، العلیم سپرلیٹیو ڈگری، حکیم سپرلیٹیو ڈگری. مراد کیا ہے کہ سب سے زیادہ حکمت والا، دانا وہی. اس کے بعد اب نیا حکمات، دوسرے حکم کا ذکر آیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہاں پر حکم ہوا کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، دیکھیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، باؤنڈری لگا دی گئی نا، سب سے پہلے دیکھ لیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. سب سے پہلا قاعدہ. میں اور آپ کیا کرتے ہیں آج کے دور میں دیکھا جائے تو، یعنی دو لوگوں کی آپس میں بگڑی رہے، خاندانی سطح پر دیکھ لیا جائے تو ہم بڑے ہونے کے ناطے یا ہم اثر و رسوخ ہونے کے باوجود نہیں چاہتے، نہ ہم اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ دو لوگ جو آپس میں لڑے ہیں خاندانی سطح پر ان کی صلح ہو جائے.
یا ہم بحیثیت دوست، بحیثیت بہن بھائی، اولاد، ماں باپ اس طرح کرتے ہیں اور یہ ہماری نااہلی ہے۔ اور اسی طرح حکومتی سطح پر بھی ہوتا ہے، ممالک کے آپس میں مسلم ممالک کے آپس میں سمہاؤ نہیں بنتی تو پھر کوئی تیسرا مسلم ملک آ کر ان کی صلح نہیں کرواتا۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر دو گروہ آپس میں بغاوت پر مبنی اور اہل ایمان کو اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر پھر یہ کہا گیا کسی بھی لیول پر ہو، ٹھیک ہے، چھوٹی سطح پر ہو، بڑی سطح پر ہو، آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے، کسی خاص صورتحال میں اختلافات بڑھ کر جنگ اور قتال پر بھی اس سطح پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ معمولی سے اختلافات پر، اسپیشلی یہ کہہ لیں کہ ہم قرآن کے مطابق جائیداد کی تقسیم بھی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن نے رہنمائی کی ہے۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا کہ جب اس کی تقسیم ہوتی ہے نا تو بھائی بھائی کو قتل کرنے کی در پہ ہوتا ہے۔ کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کو مار دیا جاتا ہے کہ بھائی کا جو حصہ ہے وہ بھی ہم ہڑپ کریں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں، مسلمانوں کے اندر۔ بینگ مسلم ہم اتنے بڑے جرم کرتے ہیں، وجہ یہی نا کہ ہم لوگوں کا قتال کی طرف جانا جو ہے نا، اس کو ہم تیار ہو جاتے ہیں جب نفس غالب آ جاتا ہے، جب شیطان کے ہتھے ہم چڑھ جاتے ہیں پورے طریقے سے، اور اسپیشلی جب قرآن کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اب یہ تمام اختلافات بڑھ گئے اور ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ وہ لڑائی میں تبدیل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلیشز ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قتل و قتال اور چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی سے کلیشز جب بڑے سطح پر پہنچ جائیں اور نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ٹھیک ہے، اگر وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کی اصلاح کروا دو۔ یعنی تیسرا اگر میں ہوں، میرا یا کسی دوسرے کی لڑائی ہے تو تیسرا کوئی اور ہے، یا دو لوگوں کے آپس میں لڑائی ہے، تیسری میں ہوں، تو مجھ پر لازم ہے، حکم ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جا کے ان کی صلح کرواؤ، تمہیں ان کی صلح کروانی ہے۔ کیوں اس کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اگر صلح نہ کروا لی جائے تو اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت پر ایک دھچکا لگتا ہے۔ دیکھیں اگر چھوٹے سطح پر مسئلے نہیں نہ حل ہوتے تو وہ خاندان بکھر جاتا ہے، اسی طرح ملکی سطح پر مسئلے نہیں حل ہوتے، سیاست کو لے لیں ہم، یا کسی بھی نظریے کا اختلاف ہوتا ہے لیکن ہم اس اختلاف کو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس میں اور بہت سیریس لے لیتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد آپ کو بتا رہی ہوں، دیٹ از کہ پھر وہ ہمیں ملکی سطح پر مار کھانی پڑتی ہے، ہم بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی سطح پر۔ پھر اسی طرح ایک ملک کے دوسرے ملک سے اختلافات اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر حق اور جائز بات، ایون فائدے کی بات بھی دونوں ایک دوسرے کی نہیں سنتے، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ کے ملک میں اپنی سڑک نکالنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے تجارت آسان ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، حالانکہ جس میں سڑک نکالنے کی آفر آئے اس سے اس ملک کو بھی بہت فائدہ ہو رہا، وہ کہیں نہیں جی، کیوں جی؟ اختلافات ہیں یا سمہاؤ جو بھی مسائل ہیں، اسپیشلی اگر عالمی سطح پر بات کریں تو بہت سے مسلم ممالک دوسری پاورز کہہ لیں جو آج کے دور میں دنیاوی اعتبار سے رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، تو ان کے پریشر میں آ کے اچھے فیصلے نہیں لے پاتے، ورنہ کتنے رچ ہیں اسلامی ممالک، اس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوا۔ یعنی اگر ہم پڑھیں نا تو دھنگ رہ جائیں کہ اللہ نے قدرت نے کتنا کچھ دیا ہے، سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں، پھر بھی کہہ لیں کہ جوتے مسلمان ہی کھا رہے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے۔ اور اس کا لیک کیا ہے کہ ہم آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاموش تماشائی بن کے باقی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر بہرحال حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دو فریق جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو باقی مسلمان خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ان کے درمیان صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بہت اہم بات ہے یہاں پر کہ پھر اگر ان دو میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا ہے۔ یعنی پہلے تو حکم کیا آیا کہ فریقین میں صلح کرا دی جائے، لیکن اگر ایک شخص ہے وہ صلح نہیں کر رہا بلکہ دوسرے پر زیادتی پہ زیادتی کیے جا رہا ہے، یا صلح کرنے کے بعد معاہدے کے بعد اپنی بات سے پھر جاتا ہے اور زیادتی کی راہ اختیار کرتا ہے، صلح کی پابندی نہیں کرتا، تو دوسرے فریق پر زیادتی کرنے کی بنا پر یہاں پر حکم کیا آیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر پوری ملت کی ذمہ داری ہے، باقی کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ زیادتی کرنے والے فریق کے خلاف بھرپور طاقت استعمال کرے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹے، یعنی اپنے کیے سے توبہ نہ کر لے، یعنی جب تک پھر وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا، دوسرے الفاظ میں کہ اگر جب تک وہ تابع
تابع فرما نہیں ہوتا تو تب تک اس کے ساتھ آپ وہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں اتھارٹی وائز، کہ آپ اس کے خلاف وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کریں۔ پھر کم ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، پس دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کتنی پیاری آیات ہیں کہ آپس میں جب کوئی لڑے تو ان کی صلح کروا دو، اگر تم معاملے کے حاکم ہو تو دیکھو کہ زیادتی کرنے والا کون ہے، اس کو اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ، نہیں بلاتا تو پھر تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ سخت رد عمل اختیار کریں تاکہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور لاسٹ کتنے خوبصورت انداز میں ہوا کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور چاہیے کہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں، ان میں صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہا کرو۔ یعنی صلح کروانے کے، یعنی اگر ایک پرسن حاکم ہے اور صلح بھی کروا دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی نہیں بلکہ دنیاوی کوئی فائدہ طلب کرنے کی، یا صرف کوئی دنیاوی پرپس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، تو اللہ نے لاسٹ میں پھر یاد کروا دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ بھی تم پر رحم کرے، کہ تم بھی اللہ کے رحم کے طلبگار ہو، اور تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ کی طرف سے ہر حال میں تم پر رحمت ہی نازل کی جائے، تو تم لوگوں کے ساتھ رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔